وہ لوگ جس کو جیل میں بچے پیدا کرنے کی سہولت موجود تھی وہ بھی عمران خان صاحب کی صحت پہ بات کر رہے. وہ لوگ جس کو ہر ہفتے جو ہے نئے نئے اداکار اس کی خدمت کے لیے بلائے جاتے تھے اور اس کی خدمت پہ جیل میں معمور تھے, وہ بھی آج بات کرتے کہ خان صاحب جس طرح کر لگے. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. اور خان صاحب تو بھگت رہے, لیکن میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ کا یہ رویہ نہیں بدلا, یہ آپ کے جو جن لوگوں نے ہمیں مسلط کیا, ان کی ہاتھ دے کے آج وہ رو رہے, آج اس کو افسوس ہے. انشاءاللہ بہت جلد آپ کو افسوس ہو جائے گا. یہ ہر ٹائم جو ہے یہ سپورٹ آپ کو نہیں ہوگی, تو پھر آپ تیاری پکڑے, آپ بھگتنے کو تیار ہو. 3 سال سے شہباز شریف کی کمر کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی, لیکن اس دفعہ آپ جب جیل کاٹیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ہم نے بھگتا ہے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سے کئی گنا زیادہ آپ نے بھگتنا ہوگا. اس غلط فہمی میں کوئی نہ رہے. یہ نہیں ہوگا کہ ہم بھگتیں گے اور ہم یہ بھول جائیں گے. اب بھی اپنے رویوں پہ نظر ثانی کرے. ملک کو یکجہتی کی ضرورت ہے. ملک پہ بہت سخت ٹائم ہے. اگر اسی ٹائم بھی آپ اس طرح سیاسی جو ہے اس طرح کی چیزوں میں پڑے رہے, ہماری قیادت کو, ہماری پارٹی کو توڑنے پہ ساری انرجی آپ ضائع کر رہے, تو یہ خان صاحب کے ساتھ نہیں, آپ اس ملک کے ساتھ, ہماری آنے والی نسلوں کے ساتھ جو ہے یہ ظلم کر رہے. اور یہ ہمیں صرف نہیں بھگتنا ہوگا, یہ سب کو بھگتنا ہوگا. اب بھی عقل کے ناخن لے, آپ نے جو کرنا تھا کر لیا. کتنے لوگوں کو آپ نے توڑا. پارٹی کمزور نہیں ہو سکتی ان چیزوں سے. خان صاحب کا گراف دن بدن لوگ ہمیں کہتے آپ لوگوں نے کیا حاصل کیا. میں کہہ رہا ہوں ہماری گراف روزانہ بڑھتی جا رہی, ہماری سپورٹ بڑھتی جا رہی. خان صاحب کی پارٹی جو ہے ہر روز جو ہے اس میں جو ہے نئے لوگ آتے ہیں, باوجود اس کی کہ ریاست کا جبر ہے, ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, لیکن ہماری سپورٹ ہر دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. بے شک ہم جو ہمارا جو ووٹ ہمیں ملا تھا خان صاحب کی رہی, لیکن میں پھر کہوں گا کہ ہم کوئی گوریلا فورس نہیں ہے, ہم لڑ نہیں سکتے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم اداروں کے ساتھ لڑیں, لیکن جو اداروں کے اور حکومت کے رویوں کے وجہ سے جو عوام اور ان کے درمیان جو فاصلے بڑھ رہے, وہ نفرت بڑھ رہی. آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اداروں کے ساتھ ہو, ملک کے ساتھ ہو, لیکن آپ ایک طرف دیکھیں کہ یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ یکجہتی کا مظاہرہ کرے, دوسری طرف ان حالات میں ہمارے لوگوں کو نااہل کیا جا رہا ہے. ہمارے چیف منسٹر کے صاحب کے خلاف جو ہے سازشیں کر رہے ادارے. اسی کی پریارٹی آپ اس کی چیک کر لیں کہ ان حالات میں جب سارے اس خطے کے حالات کس طرح کے ہیں, جہاں ہمیں کہتے ہیں کہ اکٹھے ہو, بات کریں, اور اس طرح کے ڈرامے کر رہے کہ آپ آتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ہم کو اعتماد میں لیا جائے. ہمارے اوپر جو خاندان مسلط کیا, میں یہ تانسین کے رشتہ دار ہم پہ مسلط کی گئی ہے, اور یقین کرے اس کا کام حکومت چلانا تو اس کی بس کی بات نہیں. میرا خیال ہے اس کا اپنا جو کام تھا, آج چاہت فتح علی خان صاحب اور وزیر اعظم کا مقابلہ ہوتا اگر وہ یہ کام اسٹیبلشمنٹ میں ہم سے نہیں کرواتے. اس ملک میں جب ایسے قیادت کی ضرورت ہو, جس کے پیچھے عوام کی سپورٹ ہو, جس کے پیچھے عوام کھڑے ہو, جس کی کوئی کریڈیبلٹی ہو. آپ نے دیکھا کہ جب کرونا کے حالات تھے تو ساری دنیا کی معیشت نیچے آ رہی تھی, لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ کیونکہ قوم کھڑی تھی, تو عمران خان صاحب نے اس سخت ٹائم میں جو ہے ہماری معیشت کو بھی آگے بڑھایا اور ملک کو تباہی سے بچایا. تو ایسی قیادت کو جس کے پیچھے عوام کھڑی ہے, جس کی لوگ بات سنتے ہیں, جس کے کوئی دنیا اس کی بات سنتی ہے, آپ اس طرح کی کمزور قیادت کو ہم پہ مسلط کیا. اور اب بھی حالات اس طرح کے ہیں کہ ہمیں اکٹھے بیٹھ کے آگے راستہ نکالنا چاہیے. خان صاحب کی صحت کے ساتھ جس طرح مذاق کیا گیا, اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو آفر کی تھی کہ پارٹی کے عہدیدار اس کے ساتھ ہو. بھائی جان, کسی مریض کے ساتھ اس کی فیملی کا حق ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ, اس کی بہنوں کا حق ہے, یہ کسی اور کا حق نہیں ہے. میرا لیڈر وہ ہے, لیکن مجھ سے زیادہ تکلیف اس کی بہنوں کو ہو. تو یہ کس طرح ہوتا ہے کہ اس کی بہنوں کو اعتماد, اور آپ چھپاتے کیا ہے؟ اگر اس کی صحت کا مسئلہ نہیں ہے تو اس کی فیملی کی رسائی دے دے تاکہ یہ بات ختم ہو, اس کی بہنوں کی رسائی دے دے. عمران خان صاحب لندن نہیں جانا چاہ رہے. عمران خان صاحب پاکستان کے اسلام آباد پنڈی کی حدود میں شفا انٹرنیشنل ہسپتال سے اپنا علاج چاہ رہے ہیں. وہ اس ملک کا سابقہ پرائم منسٹر ہے. عمران خان صاحب 25 کروڑ عوام کا سب سے محبوب لیڈر ہے, اور محسن نقوی سے پریس کانفرنس کرا کے کہ جی جیسے ہم بڑے مطمئن ہو گئے تھے, کوئی مطمئن نہیں ہے ہم عمران خان صاحب کے صحت کے معاملے کے حوالے سے. جب تک رسائی نہیں ملتی, جب تک ہمیں عمران خان صاحب کا پتہ نہیں چلتا کہ ان کی صحت کیسی ہے, تب تک دیکھیں ابھی ہم نے بڑے بردباری کا مظاہرہ کیا, ہم نے بڑے برداشت کا مظاہرہ کیا, ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ صحت کا معاملہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے عمران خان صاحب کو ریلیف ملے. لیکن اگلے ہفتے 10 دن بعد
روزہ تو گزر جائے گا, عید تو گزر جائے گی, اس کے بعد پھر آپ کدھر جائیں گے؟ اس کے بعد کیا ہم اتنا آسانی سے آپ کو اس طرح بیٹھنے دیں گے؟ کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم ہاتھ باندھ کے اسی طرح بیٹھے رہیں گے؟ عمران خان صاحب جیل کے اندر بیمار ہوگا, اس کو دھمکی نہ سمجھے, اس کو تنبیہ سمجھے. ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب تک ڈاکٹر کی رسائی ہو, ان کا علاج ہو, تاکہ اس معاملے کے اوپر ہم کوئی سیاست نہیں کرنا چاہتے. لیکن آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں, کیونکہ آپ ہمیں راستہ نہیں دے رہے ہیں, آپ ہمیں دیوال میں چن رہے ہیں. آپ عمران خان صاحب کی صحت کے اوپر بھی وہ اپنی گندی سیاست کھیل رہے ہیں. فارم 47 کے ذریعے تو آپ الیکشن جیت گئے ہیں, وہ تو ہم نے برداشت کر لیا ہے, آپ مسلط ہو گئے ہیں. لیکن صحت کے معاملے پہ تو کم از کم یہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. اور ہماری توقع اور نظریں عدلیہ کے اوپر ہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے نوٹس لیا, فرینڈ آف کورٹ بھیجا, ہمیں توقع تھی کہ 16 تاریخ کو شاید ان رائٹنگ کوئی چیز آ جائے, کوئی چیز نہیں ملی سپریم کورٹ آف پاکستان سے. تو ہم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے جو ریٹ لکی ہوئی ہے اس کو فی الفور سنا جائے, ڈاکٹرز کی فیملی کی رسائی دی جائے, اور عمران خان صاحب کو جلد از جلد شفٹ کیا جائے. جب نواز شریف بیمار ہوئے تو اس وقت کی چیف جسٹس نے یہ ایشورٹی بانڈ مانگا کہ اگر نواز شریف کو کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار حکومت ہوگی. اور کل ہی عدالت کے اندر آنریبل جج نے یہ بات ریپیٹ کی کہ اگر عمران خان صاحب کو خدا نہ خواستہ کچھ ہوتا ہے تو ذمہ دار کون ہوگا؟ تو سرکاری وکیل کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا, اور ہماری توقع تھی کہ عدلیہ ہمیں انصاف دے گی اور ان ذمہ داروں کا نام بھی اس ججمنٹ میں لکھ دے گی کہ خدا نہ خواستہ اگر عمران خان صاحب کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تاکہ وہ اس فیصلے میں موجود ہو. شروع میں تو ہمیں یہی توقع تھی کہ عمران خان صاحب کی جو ان کا بنیادی حق ہے کہ ان کو اسپتال تک ایکسس دی جائے گی. لیکن آخر میں انہی 2 ڈاکٹرز کا بورڈ بنا دیا گیا, وہ ڈاکٹر جن کے علاج کے اوپر ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے. اگر وہ بورڈ کوئی بھی چیز لے آئے ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے کہ جب تک فیملی کی موجودگی میں اور ذاتی ڈاکٹر عاصم وہ موجود نہ ہو اور ریٹینا کے اسپیشلسٹ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل سے علاج نہیں ہوتا, تب تک ہمیں کسی بھی بورڈ کی رپورٹ کے اوپر نہ کوئی اعتماد ہے, کیونکہ ایکسس نہیں ہے. انہوں نے تو پہلے بھی جھوٹ بولا, انہوں نے تو پہلے تو یہ مان نہیں رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو یہ ہاسپٹل پہ لائے ہیں, پہلے تو نہیں مان رہے تھے. ان کا جو انفارمیشن منسٹر تھا اس نے پریس کانفرنس کی کہ جیل کے اندر ہے. بعد میں جب خبر بریک ہوئی میڈیا میں اسد اللہ خان کی طرف سے, پھر انہوں نے ایکسیپٹ کیا, اور اس کے بعد 2 دفعہ دوبارہ لائی یہ ہاسپٹل. اب یہ بتائیں کہ پہلے تو آپ یہ نہیں مان رہے تھے کہ عمران خان صاحب بیمار ہیں, اور اب کیا چھپا رہے ہیں کہ ان تک ایکسس نہیں دے رہے, نہ فیملی کی, نہ پولیٹیکل جماعت کی, نہ وکلا کی. ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے اور عمران خان صاحب کی آنکھیں ضائع ہو جائیں. شکریہ جی.